ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تشریف فرما ثناخان مصطفیٰ محترم اسب بھائی صاحب اور حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی فضل سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم علی العالمین جميعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلوثين الخطائين الهالكين شفيعا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما السائل فلا تنهر. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. غوث اعظم ممن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفان و شکستارات کشتی بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی. قادریم نعرے یا غوث اعظم میزنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں دروے بہا دیے ہیں. آئیے محترم سامعین و حاضرین، ہم سب مل کر کے اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت نوشے بزم جنت عرش کی زیب و زینت فرش کی نور و نگہت کعبے کے بدر و دجا طیبہ کے شمس الضحیٰ دافعی جملہ بلا یعنی حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس معزز محتشم منور بارگاہ میں دل کی گہرائیوں کے ساتھ گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیں. پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا کریمنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلا آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اللہ کریم کا بے پناہ احسان و شکر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو حضور کی محفل میں آنے کی سعادت عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ اس نور والے مہینے کے صدقے میں ہم سب کی دنیا اور آخرت کو نورانی فرما دیں. سیدی سرکار اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت فاضل بریلوی آقائے دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں تو یوں ارشاد فرماتے ہیں: واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا. سمجھ میں آتا ہو تو بول دیجئے سبحان اللہ. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا، تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا. فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسربا عرش پہ اڑتا گئے پھریرا تیرا. اور میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب. دیکھیے گا عشق و محبت سے کتنا گہرا کنیکشن ہے میرے امام کا. انہاں مصطفیٰ کی بارگاہ میں عرض کر رکھے ہیں تو کیا فرماتے ہیں: یا رسول اللہ میں تو مالک ہی کہوں گا. کائنات کے تمام تر افراد جو چاہیں وہ کہیں نا، لیکن اپنی بات آئے گی تو میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب. یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. تیری سرکار میں لاتا غے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈیلا بیٹا تیرا. آئیے کچھ عرض و معروض سے قبل
میں آپ کے سامنے ایک بات رکھوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آسمان کے نیچے، اس زمین کے اوپر نبیوں کا تاجدار بنا کر کے میرے مصطفیٰ کو جب بھیجا نا کائنات کے پردے پر، تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت معجزات عطا فرمائے۔ میرے مصطفیٰ کو بہت سارے اوصاف عطا فرمائے اللہ کریم نے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کم و بیش 1,24,000 انبیاء اکرام اس زمین کے اوپر تشریف لے کر کے آئے، لیکن میرے مصطفیٰ کو جو اللہ نے سب سے بعد میں بھیجا نا، میرے مصطفیٰ کو بہت ساری خوبیوں کا جامع بنا کر کے بھیجا۔ بہت سارے اوصاف میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کریم نے عطا فرمائے۔ میرے مصطفیٰ کا ہر وصف کمال کے درجے کو پہنچا ہوا آگے۔ کسی ایک وصف پر بھی بات کی جائے نا تو کما حقہ بات نہیں کر سکتے۔ ہاں، چونکہ ان کی اپنی شان یہ ہے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری۔ یہ حضور کی شان ہے، کوئی نقص کا گمان بھی نہیں میرے مصطفیٰ۔ کیا کہتے ہیں؟ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری۔ اور نہ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے حضور پاک علیہ السلام کے سارے اوصاف پر بات کی، بہت ساری کتابوں کو لکھا اور شعر و شاعری کے ذریعے بھی بتایا۔ لیکن سنیے گا، مجھے اس طرف نہیں جانا کہ مجھے اپنا موضوع یاد ہے کس پر بات کرنی ہے۔ میں نے کہا اللہ کریم نے میرے حضور کو بہت سارے اوصاف عطا فرمائے، ہر وصف پر مصطفیٰ کی زندگی تک بات کریں نا تو بات مکمل نہیں ہو سکتی۔ لیکن آئیے میں ذرا کچھ ایک نمایاں وصف پر آج بات کرنا چاہتا ہوں۔ میرے آقا علیہ السلام کو اللہ کریم نے دنیا میں بھیجا انسانوں کی ہدایت کے لیے۔ محبوب جا بہکے ہوئوں کو سیدھا راستہ دکھا۔ میرے مصطفیٰ دنیا میں آئے، جو بھٹک چکے تھے انہیں راستہ دکھایا، ہے کہ نہیں؟ کہا تھا کسی اور کے سامنے تم اپنی پیشانی کو نہیں جھکانا، صرف ایک معبود حقیقی کے سامنے۔ مصطفیٰ نے آ کر کے بتایا، قرآن کہتا ہے ہم نے محبوب کو بھیجا بھی اسی لیے تاکہ دنیا کے لوگ زندگی گزارنا سیکھ جائیں۔ سارے اوصاف مصطفیٰ کے کمال درجے پر، لیکن مصطفیٰ کا ایک وصف جس کو سخاوت کہا جاتا ہے۔ سخاوت اس لیے کہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ کریم نے صاحب سخاوت بھی بنایا۔ اس کائنات میں دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سب سے زیادہ سخی ذات اگر کوئی نظر آتی ہے تو میرے مصطفیٰ کی نظر آتی ہے۔ کیسے سخی میرے مصطفیٰ، کیسے سخی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ دیکھیے گا، آپ حضور کی سیرت پڑھیں نا تو آپ کو ملے گا۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے تعلق سے حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں میں نے کائنات میں حضور سے زیادہ سخی کسی کو نہیں پایا۔ حضور سے زیادہ سخی کسی کو نہیں پایا کائنات میں۔ وہ کہتے ہیں مصطفیٰ کی سخاوت اتنی تیز تھی، جیسے طوفان آئے نا، بہت تیز ہوا چلتی ہے، بہت تیز ہوا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں جو بہت تیز ہوا چلتی ہے اس سے بھی تیز میرے مصطفیٰ کی سخاوت، اس سے بھی تیز۔ اور کیسے سخی میرے مصطفیٰ؟ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اے محبوب جب تیری بارگاہ میں کوئی سائل آئے نا تم منع نہیں کرنا، جھڑکنا نہیں، نواز دینا۔ اس آیت سے رد ان لوگوں کا بھی ہوتا ہے جو کہتے ہیں کہ صرف ایک خدا سے مانو اور کسی سے نہیں مانگو، اس لیے کہ دینے والا وہ ہے۔ وہ آئے ذرا دیکھیں، قرآن کی تفسیر اٹھا کر کے پڑھیں۔ اگر صرف خدا سے مانگنے کی بات ہوتی تو اللہ کہتا ہی نہیں کہ تیرے دروازے پر سائل آئے تو جھڑکنا نہیں۔ ہم تو کہتے ہیں ہم حضور سے اس نیت سے نہیں مانگتے ہیں کہ معاذ اللہ وہ خدا ہے، بلکہ ہم تو اس نیت سے مانگتے ہیں، یہ نیت لے جا کر کے مانگتے ہیں کہ میرے خدا نے میرے محبوب کو مالک ایک کل بنایا ہے، میرے محبوب کو اتنا دیا ہے، اور خدا کی قسم جب تک وہ ظاہری طور پہ حیات تھے تب بھی ویسے ہی نوازتے تھے، جب
جب ظاہری طور سے دنیا سے پردہ فرما گئے تب بھی ایسے کی نوازتے ہیں. آج بھی سائل جاتا ہے ہاتھوں کو پھیلا کر کے حضور کی بارگاہ میں مانگتا ہے. اس کے ہاتھ بعد میں اٹھتے ہیں, میرے مصطفیٰ پہلے نواز دیتے ہیں. ہم خدا سمجھ کے نہیں مانگتے بلکہ خدا کا محبوب سمجھ کر کے مانگتے ہیں, اور وہ عطا بھی کرتے ہیں. اور کیوں نہ عطا کرے, ان کی شان یہ ہے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سرکار کی آمد. سبحان اللہ. دینے والا ہے سچا. ہاں سارے بولیں نا, ذرا آج بولیں گے آپ بھی, حالت ٹھیک نہیں ہے. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. ہم اس نیت سے نہیں مانگتے کہ وہ خدا ہے معاذ اللہ, ہم تو اس نیت سے مانگتے ہیں کہ اللہ نے عطا کیا کہ میرے مصطفیٰ کو عطا کیا. اور حضور کی سخاوت پر اگر بات کروں نا تو یہ موضوع اتنا وسیع ہے نا, نہ جانے کتنی درجن کتاب مصطفیٰ کی سخاوت پر لکھی جا چکی ہے. میری کیا حیثیت کہ میں کما حقہ طور پر حضور کی سخاوت کا ذکر کروں. لیکن آئیے گا, جب تک مصطفیٰ دنیا میں نہیں آئے تھے نا ظاہری طور پر, میرے آقا نے تب بھی سخاوت کے دریا بہائے تھے. تب بھی میں نے حضرت آدم کا قصہ بیان کیا تھا نا آپ کے سامنے. حضرت آدم علیہ السلام نے نا جب وہ خطائے اجتہادی ہوئی حضرت آدم علیہ السلام سے, تو جنتی جو لباس تھا وہ بھی اتر گیا. پتوں سے اپنے بدن کو ڈھاکا تھا. معلوم ہے جنت سے نکالا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. تو حضرت آدم علیہ السلام اس زمین پر 300 سال تک روتے رہے تھے. 300 سال. مالک معاف کر دے خطا. آپ پڑھئے گا 300 سال روئے. ذرا دیکھیے میرے مصطفیٰ کی سخاوت. 300 سال تک روتے رہے. جب 300 سال ہو گئے نا حضرت آدم علیہ السلام کو اس زمین پر روتے ہوئے, تو ایک مرتبہ رو رکھے ہیں, اللہ کی بارگاہ میں معافی طلب کر رہے ہیں, میرے مالک معاف کر دے. اچانک آپ کے دل میں خیال آتا ہے کہ میرے جسم میں جب اللہ نے سب سے پہلے روح ڈالی تھی تو میں نے عرش پر ایک کلمہ لکھا ہوا تھا جو تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. حضرت آدم کے دل میں خیال آیا ہے یہ محمد کون ہے. آپ تفصیل میں جا رہے ہیں, آپ توبہ پر توبہ کرتے جا رہے ہیں. اللہ نے ابھی معافی کا فرمانہ نہیں دیا ہے, لیکن حضرت آدم نے نا جب میرے مصطفیٰ کو وسیلہ بنایا ہے, او مالک حقیقی, وہ جو تیرے ساتھ محمد کا نام لکھا ہے اس کے صدقے میں معاف کر دے. او خدا کی قسم, پڑھیے گا قرآن کی تفسیر کو. حضرت آدم جہاں پر 300 سال تک روئے تھے, توبہ کو قبول نہ کیا تھا, لیکن جب میرے مصطفیٰ کا وسیلہ دے کر کے اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو بلند کیا ہے, اللہ سے معافی کا سوال کیا ہے, تو میرے مالک نے معاف کیا ہے. میرا مالک فرماتا ہے او آدم تو نے میرے محبوب کو کیسے پہچانا ہے. حضرت آدم عرض کرتے ہیں اے باری تعالیٰ, میں نے عرش پر لکھا دیکھا تھا تیرے نام کے ساتھ میں, تیرے محبوب کو دیکھا تھا, میں سمجھ گیا تھا یہ نام کسی ایسی ذات کا نہیں ہوگا, اگر تیرے ساتھ منسلک ہے تو بڑے اعلیٰ ذات ہوگی, بڑا بلند مقام ہوگا. بس اس کا وسیلہ دیا ہے. او خدا نے حضرت آدم کو معاف کیا ہے. ابھی ظاہری طور پر میرے مصطفیٰ نہیں آئے ہیں, لیکن سخاوت دیکھیے گا, آنے سے پہلے حضرت آدم کی توبہ اگر کسی کے صدقے میں قبول ہو رہی ہے تو میرے مصطفیٰ کے صدقے میں ہو رہی ہے. یہ سخاوت ہے, یہ میرے مصطفیٰ کی. اور دیکھیے گا نا, جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگ, یہودی جن کو کہا جاتا ہے نا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگ نا جب کسی جنگ میں جاتے تھے, جنگ کرنے کے لیے, تو جنگ کرتے رہتے وہ جبان. جب اللہ تبارکہ و تعالیٰ کا حکم ہوتا جنگ کرتے رہتے. جب کامیابی نہیں ملتی نا تو معلوم ہے وسیلہ کس کا دیتے تھے. وہ کہتے تھے مالک جو ہم نے توریت میں خاتم النبیین کا ذکر پڑھا ہے اس کا وسیلہ تجھے دیتے ہیں.
اب پڑھیے گا تاریخ کے اوراق کو پلٹ کر کے دیکھیے گا، وہ یہودی لوگ بھی ابھی مصطفیٰ ظاہری طور پہ آئے لگے گے، لیکن حضرت موسیٰ کی قوم کے لوگ جب جنگ کرنے کے لیے چلتے ہیں، جب کامیابی نہیں ملتی ہے، میرے مصطفیٰ کا وسیلہ دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی انہیں کامیابی دیتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ میرے مصطفیٰ کی ثقافت ہے۔ جب آئے تھے تب تو دریا بہائے تھے، لیکن ظاہری طور پہ ابھی نہیں آئے ہیں، تب بھی ثقافت کا یہ حال ہے۔ کبھی آدم کی توبہ قبول ہوتی ہے، کبھی حضرت موسیٰ کی قوم کو اللہ بلندی دیتا ہے، جنگ میں کامیابی دیتا ہے تو میرے مصطفیٰ کے وسیلے میں دیتا ہے۔ یہ ثقافت ہے میرے حضور کی۔ اور دیکھیے گا جب تک نہیں آئے، اب ذرا دیکھیے گا جب ظاہری طور پہ دنیا میں تشریف لے کر کے آئے نا میرے محبوب، قرآن کہتا ہے محبوب جھڑکنا نہیں، منع نہیں کرنا۔ امام نے کہا مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے۔ مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے۔ سرکار میں نہ لاغ نہ حاجت اگر کی ہے، ہاں وہاں تو منع کرنے کا کوئی معاملہ ہی نہیں۔ کیسا نوازتے میرے مصطفیٰ، آئیے اصل موضوع پر میں آتا ہوں، سنیے گا غور سے۔ کیسا نوازتے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیسے صحابت کے دریا بہائے میرے مصطفیٰ نے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صحابت کا عالم یہ عالم میرے مصطفیٰ کی۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی سیرت کو پڑھیں نا تو تین دن تک میرے مصطفیٰ کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، تین دن تک۔ لیکن اگر کوئی سوالی آ جائے دروازے پر، یا رسول اللہ بھوکا ہوں پیاسا ہوں، تو 3 دن تک چولہا نہیں جلا۔ سوالی اگر آ گیا تو منع نہیں کیا میرے مصطفیٰ نے، کبھی منع نہیں کیا، کبھی لفظ لا میرے مصطفیٰ کی زبان پر آیا کی نہیں۔ پڑھیے گا حضور کی سیرت کو۔ اور وہ جب نوازنے پر آئے نا، وہ جب نوازنے پر آئے تو خدا کی قسم یہ بھی نہیں دیکھتے کون اپنا آگے کون بیگانہ آگے، وہ یہ بھی نہیں دیکھتے اپنا والا کون ہے غیر کون ہے۔ وہ تو جب صحابت کا دریا بہاتے جو بھی آئے سب سیراب ہو جاتے ہیں، سب سیراب۔ آپ پڑھیے گا جنگ حنین کے موقع پر سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے بھی لکھا، جنگ حنین کے موقع پر نا میرے مصطفیٰ نے وہ صحابت کے دریا بہائے تھے، وہ صحابت کے دریا کہ کائنات کا کوئی بادشاہ پوری زندگی میں، سخی بادشاہ پوری زندگی میں اتنی صحابت نہیں کر سکتا جتنی صحابت میرے مصطفیٰ نے ایک دن میں کی تھی۔ کیسے صحابت کے دریا۔ جب جنگ حنین کے موقع پر نا جنگ ہو گئی، اب مال بچا ہوا ہے، اتنی بکریاں ہیں کہ ایک پہاڑ سامنے ایک پہاڑ پیچھے، ان دونوں پہاڑوں کے درمیان میں بہت ساری بکریاں۔ اور یاد رکھیں بکری کی قیمت اس ٹائم میں نا کوئی معمولی چیز نہیں تھی، اونٹ اس وقت میں کوئی معمولی چیز نہیں۔ آج کی ہمارے یہاں پر جو کار کی حیثیت ہوتی نا، بڑی کار، فارچونر لے لیں، مرسیڈیز لے لیں، بی ایم ڈبلیو، اس وقت میں اونٹ کی قیمت اتنی ہوا کرتی تھی، وہ مقام تھا اونٹ کا۔ لیکن تاریخ پڑھے مصطفیٰ کی صحابت کا عالم، جنگ حنین کے موقع پر دونوں پہاڑوں کے درمیان میں بکریوں کا ریبڑ ہے۔ ایک شخص آیا حضور کی بارگاہ میں نے کہا وہ جب صحابت کرنے پر آتے نہیں دیکھتے کون اپنا آگے، نہیں دیکھتے کون بیگانہ آگے۔ اور لوگوں بھلے ہی ہمارا حال یہ ہو چکا کہ ہم بھلے ہی سارے کام کرتے ہیں، ہم کھانا بھی 5 اسٹار ہوٹل میں جا کر کے کھاتے ہیں، لیکن ہمارے گھروں کا حال یہ ہے، ہمیں اللہ نے بڑی دولت دے دی، ہم دوسروں کا سہارا بننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بڑے بھائی کے پاس مال ہے، بڑے بھائی کے پاس دولت ہے، چھوٹا بھائی رو رہا ہے، خیر آ جائے کوئی میری بھی حال پوچھنے کے لیے، آ جائے کوئی میرا بھی حال پوچھے تو میں اس کو اپنا حال بتاؤں۔ ہمارے معاشرے کا حال یہ ہے، ہم نہیں پوچھتے چھوٹے بھائی کا حال کیا ہے یا میرے خاندان کے افراد کی کس حال میں کٹ رہی ہے زندگی، لیکن آئیے گا اٹھائیے گا میرے مصطفیٰ کریم کو پڑھیے گا، حضور کی سیرت کا جب مطالعہ کریں گے تو ملے گا ہمارا حال یہ کہ ہم کسی سے نہیں پوچھتے، لیکن میرے مصطفیٰ جب دریا بہانے پر آتے ہیں صحابت کے تو پہاڑوں کے درمیان میں ایک بکریوں کا ریبڑ ہے، اللہ اکبر، ایک شخص
آیا کہ نان مسلم ہے، غیر مسلم ہے، میرے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والا نہیں ہے، ابھی مذہب اسلام میں اس نے اپنی آنکھوں کو نہیں کھولا کہ ان جماعت سے تعلق رکھتا ہے، وہ جو جماعت میرے مصطفیٰ کو قتل کرنے کا ہمیشہ منصوبہ بناتی ہے، جو میرے مصطفیٰ کے دشمن تھے، اس جماعت سے تعلق کس شخص کا ہے؟ ہمیشہ جو جماعت سوچتی ہے کس طور پہ دین محمدی کا خاتمہ کیا جائے، کس حساب سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کیا جائے، اس جماعت سے یہ تعلق رکھتا ہے۔ آیا کہ میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آنے کے بعد اس نے اپنے ہاتھوں کو دراز کیا کہ اور آنے کے بعد کہنے لگا یا رسول اللہ میں نے سنا کہ آپ بڑے سخی ہیں، آپ کے غلام کہا کرتے ہیں کہ آپ بہت نوازتے ہیں اور ایسا نوازتے ہیں جسے ایک مرتبہ دے دیتے ہیں، کہیں وہ ہاتھ نہیں پھیلاتا ہے۔ اب میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں آپ کتنے بڑے سخی ہیں، آپ جود و کرم کے کیسے دریا بہاتے ہیں۔ وہ لوگوں تاریخ پڑھیے گا، تاریخ بتاتی ہے یہ غیر مسلم نے جب میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں سائل بن کے آیا ہے، اس نے سوال کیا کہ اب میرے آقا علیہ السلام کے سامنے دو پہاڑوں کے درمیان میں ایک بکری کا ریبڑ کھڑا ہے، جب اس نے کہا کہ مجھے بھی کچھ عطا کیا جائے، میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں وہ جو سامنے والے دونوں پہاڑوں کے درمیان میں تجھے بکریوں کا ریبڑ نظر آ رہا ہے، جب میں نے تیرے حوالے کر دیا ہے، جب تجھے سب دے دیا ہے۔ اللہ اکبر، اس نے دیکھا کہ یہ مسلمانوں کا نبی تو ایسے نوازتا ہے، یہ تو تمیز ہی نہیں کرتا ہے، یہ تو فرق ہی محسوس نہیں کراتا ہے، کون اپنا ہے کون بیگانہ ہے، یہ میرے مصطفیٰ کا نوازنا ہوا ہے۔ پورا بکریوں کا ریبڑ اس غیر مسلم کو دیا ہے۔ ابھی تک جو مصطفیٰ کا دشمن بن کے آیا تھا، جو مصطفیٰ کا گستاخ بن کے آیا تھا، آیا تو تھا مصطفیٰ کی نفرت اپنے دل میں لے کر کے، جب یہاں سے پلٹا ہے اپنے خاندان کے افراد کے پاس پہنچا ہے اور خاندان والوں کے پاس پہنچنے کے بعد کہنے لگا وہ لوگوں تمہاری خام خیالی ہے، جس محمد کو تم دن رات گالی دیتے ہو وہ برا نہیں ہے، کبھی ان کے قریب تو جا کر کے دیکھو۔ یہ کہتا ہے وہ محمد عربی کے پاس اگر جاؤ نا تو احساس ہی نہیں ہوتا کون ان کا ہے کون پرایا ہے۔ وہ لوگوں میں تو کلمہ پڑھتا ہوں اور تم سے بھی کہتا ہوں ان کا کلمہ پڑھ لو، اس لیے کہ وہ ایسا نوازتے ہیں کبھی انسان کو فاقہ ہو ہی نہیں سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، سرکار کی آمد، سبحان اللہ۔ ہاں آیا تھا نا، غیر مسلم تھا، اب جب گھر پہ گیا کہ حضور کی سخاوت کو اس نے دیکھا، حضور کی سخاوت کو، تو خاندان والوں سے کہتا ہے لوگوں وہ جسے تم گالی دیتے ہو نا وہ گالی دینے کے لائق نہیں ہے، وہ تو ایسا نوازتے نا۔ اب مجھے بتائیں کتنی بکریاں رہی ہوں گی، کتنی بکریاں ساری مصطفیٰ نے دے دی اس کو۔ اسی موقع پر میرے حضور نے نا ایک شخص آیا، آنے کے بعد اس نے کہا مجھے بھی کچھ عطا کیا جائے حضور۔ میرے مصطفیٰ نے اس کو 100 اونٹ عطا فرمائے۔ دیکھیے گا، میں نے کہا اونٹ اس وقت میں جو آج حیثیت ہے وہ اونٹ کی حیثیت نہیں تھی، بڑی اعلیٰ سواری مانی جاتی تھی اونٹ۔ میرے مصطفیٰ نے 100 دیے، یہ گیا نا، دوسرے آئے حضور مجھے بھی نوازا جائے، مجھے بھی کچھ دیا جائے۔ میرے مصطفیٰ نے کہا جاؤ 100 اونٹ تم بھی لے کر کے چلے جاؤ۔ یہ حضور کی سخاوت ہے، اور حضور کا دنیا میں آنے کا مقصد قوم کی رہنمائی ہو۔ یہ حضور سخاوت کے دریا بہا کر کے بتا رکھے ہیں اے میرے امتیوں، میرا کلمہ پڑھنے والوں، اگر تمہیں اللہ نے دیا گیا نا، جب بھی راہ خدا میں دینے کی بات آئے کبھی نہ نہیں کہنا، کبھی منع مت کرنا۔ ہم دیکھیں کیا ہم کر رہے ہیں عمل حضور کے اس فرمان پہ، حضور کے اس اشارے پہ جو مصطفیٰ نے سخاوت کے دریا بہائے تھے۔ مصطفیٰ کی پوری زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، پوری زندگی مصطفیٰ نے ہر موڑ پر قوم کی رہنمائی فرمائی ہے۔ صرف صحابہ تک محدود نہیں تھی میرے مصطفیٰ کی باتیں، قیامت تک آنے والی امت کے لیے۔ اب ذرا ہم سوچیں، میرے حضور کی وہ ذات کہ تمیز نہیں کرتے کون اپنا کون بیگانہ۔ ہم ذرا اپنے کی محلے میں چیک کریں، اپنے کی محلے میں دیکھیں، ذرا محاسبہ کریں کیا ہے ہمارے محلے کے حال۔ ہمارے پڑوس میں کوئی ایسا تو نہیں ہم تو گوشت کھا رہے ہیں، دوسرے والے کو کھانا تک میسر نہیں۔ ہمارے پڑوسی کا حال اس طور پہ تو نہیں ہو رکھا کہ وہ دعا کرتا ہے کوئی آ جائے مجھے دے دے۔ آپ کہیں گے آج کے ٹائم میں بڑا مشکل ہے،
میں کہتا ہوں صاحب اگر بات یہی ہوتی نا تو جو لوگ آج ایک کمبل لے کر کے، غور کیجئے گا آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ایک کمبل لے کر کے بزرگ افراد میری قوم کے اسٹیشنوں پر رات بھی گزارتے ہیں دن بھی گزارتے ہیں، اور میں ان کی بات نہیں کرتا، اپنی قوم کی باقاعدہ چہروں پر داڑھی بھی ہے ان کے، اگر بات کرنے لگو تو لگتا بھی ہے کہ مسلم ہے۔ کیوں ہوا یہ؟ ہماری قوم کے جو مالدار لوگ ہیں نا، انہوں نے زکوٰۃ کو دینا بند کیا، انہوں نے صدقوں کو دینا بند کیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں قوم مسلم کے حال، آپ دیکھیے گا مالی اعتبار سے بڑے مضبوط لوگ بھی ہیں ہماری قوم میں، لیکن کیا گئے حضور کے اس وصف پر عمل نہیں کیا ہم نے۔ جو حضور نے سخاوت کے دریا بہائے تھے نا، اس دنیا میں آنے کے بعد درس دیا تھا، اگر ہونا تو کبھی نہ نہیں کہنا۔ دیکھیے گا محلے میں گاؤں میں جا کر کے کون بھوکا کے کون پیاسا کے، وہ لوگوں تم نے جانا رکھی ہے۔ آپ کیا سوچتے ہو ہمارے پاس کھانے کو ہے یا ہمارے پاس پینے کو ہے تو ہماری قوم کا کوئی بچہ بھی ایسا نہیں ہوگا جو بھوکا تڑپ رہا ہوگا۔ نہ جانے کتنے یتیم کربٹے بدلتے رہتے ہیں، کاش ہماری بھی کوئی آ جائے، ہمارا بھی حال پوچھنے کے لیے کوئی آ جائے۔ نہ جانے کتنی بیوائیں راستے دیکھتی ہیں، کاش کوئی آ جائے محمد عربی کا غلام جو ہمارے بھی حال چال پوچھ لے آ کر کے، لیکن وہ دم توڑ دیتی ہے، دن بھر انتظار کرتی ہے، رات کو بستر پہ آ کر کے لیٹتی ہے اور دعا یہی کرتی ہے حضور کی امت کو کیا ہو گیا، اب کوئی حال پوچھنے والا نہیں ہے، اب کوئی خبر لینے والا نہیں ہے۔ ہم نے سوچا ہمارے پاس کھانے کو ہے تو سب کا حال یہی ہے، نہ میرے پیاروں حال یہ نہیں ہے۔ آپ کبھی کبھی آپ کو جو لگتا ہے یہ شخص بڑا مالدار ہے، یہ شخص بڑا پیسے والا ہے، جب اس کے پاس بیٹھ کر کے بات کرو گے نا 10 منٹ تو آپ کو معلوم ہوگا اس کے حال کیا ہو رکھے ہیں، یہ قرضے میں کیسا ڈوبا ہوا ہے۔ آپ دیکھیے گا ابھی 10 سال کی تاریخ اٹھا کر کے آپ پڑھیے گا، نہ جانے کتنے مسلم نوجوانوں نے خودکشی کر کے، کوئی آگ میں جل کر کے مر گیا، کوئی نہر میں کود کر کے مر گیا، کوئی دریا میں ڈوب کر کے مر گیا۔ آپ پوچھیے گا ان کے والدین سے جا کر کے آخر وجہ کیا تھی، یہ نہر میں کود کر کے کیوں مارا، اس نے سوسائڈ کیوں کیا، اس نے خودکشی کیوں کر لی، تو آپ کو جاننے کو ملے گا اس کے اوپر قرضہ زیادہ ہو گیا تھا اس لیے یہ ڈوب کر کے مر گیا، یہ دن بھر ٹینشن میں رہتا تھا، اس کے اوپر اتنا قرضہ تھا، یہ سوچ رہا تھا یہ قرضہ کہاں سے نکلے گا، وہ لوگوں مجبور کس نے کیا، آج جو اسٹیشنوں پہ لوگ بھیک مانگ رہے ہیں یہ مجبور کس نے کیا ہے، آج جو ایک ایک بالشت کی داڑھی لگا کر کے ایک کمبل لے کر کے دن بھی اسٹیشنوں پہ کاٹتے ہیں رات بھی اسٹیشنوں پہ کاٹتے ہیں، یہ نوبت کب آئی جب ہماری قوم کے عمرہ نے، جب ہماری قوم کے مالدار لوگوں نے زکوٰۃ نکالنا بند کیا، جب میری قوم کے مالدار لوگوں نے صدقات دینا بند کیا، عطیات دینا بند کیا، غریبوں کی داد رسی بند کر دی، غریبوں کے حال چال کو پوچھنا بند کر دیا۔ اب یہ غریب جو آس لگا کر کے بیٹھے تھے کاش کوئی مصطفیٰ کا امتی آ جائے ہمارے بھی حال پوچھ لے، اب جب یہ تھک گئے نا گھر پہ بیٹھے بیٹھے پھر انہیں ایک کمبل اٹھایا، اب نکل گئے بھیک مانگتے نظر آ رہے ہیں، اور آپ کو نہیں معلوم ہے یہ پورا سماج کس کس لقب سے نوازتا ہے۔ کوئی کہتا ہے جہاں دیکھو بھکاری مسلم نظر آتا ہے، جہاں دیکھو پردے میں ہوتی ہے خواتین وہ بھی مسلم ہوتی ہے، داڑھی چہروں پر ہوتی ہے، یہ مانگنے والے بزرگ بھی مسلم ہوتے ہیں۔ آپ کو نہیں معلوم ہندوستان میں کتنے مسلمان رہتے ہیں، خدا کی قسم اگر سب سے کم مانگیے گا تو ساری قوم کو اکٹھا کیجئے گا، آج جو میڈیا بتاتی ہے اسی پر عمل کر لیجئے گا، اگر 100 کروڑ بتاتے ہیں تو اس میں سے صرف 30% مسلمانوں کو چن لیجئے، ان 30% میں کم از کم 1 کروڑ لوگ تو ایسے آپ کو ملیں گے جن پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اگر 1 کروڑ لوگ یہ زکوٰۃ نکالنا شروع کر دے، یہ صدقے دینا شروع کر دے تو خدا کی قسم میں بات کہہ سکتا ہوں اس حضور کے منبر پر بیٹھ کر کے جو آج اسٹیشنوں پہ بھیک مانگ رہے ہیں انہیں بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اس لیے کہ انہیں کھانے کو بھی ملے گا، انہیں پینے کو بھی ملے گا۔ اور میری قوم کے نوجوانوں آج تم سے بھی کہنا چاہتا ہوں اگر تم یہ سوچتے ہو ہم نے نمازیں بڑی پڑھ لی ہے، ہم نے روزے بڑے رکھ لیے ہیں، اب ہم بخش دیے جائیں گے، نہ نہ نہ، کس خام خیالی میں تو ہے، صرف تیرے اوپر نماز کا پڑھنا فرض نہیں ہے، زکوٰۃ کا دینا بھی فرض ہے، صرف روزوں کا رکھنا فرض نہیں ہے۔ آج آپ سوچتے ہیں ہم وقت پر نمازوں کو پڑھ لیتے ہیں، وقت پر روزوں کو رکھ لیتے ہیں، بس یہی کافی ہے۔ یاد رکھیے گا اگر پورے شہر میں ایک غریب فاقے سے مر گیا تو کسی کی نماز قبول نہیں ہونے والی ہے، کسی کا روزہ قبول نہیں ہونے والا ہے، اس لیے کہ خدا کی قسم میرے مذہب میں دلوں کا وہ بھرم رکھا گیا ہے۔ میرے حضور نے تو خود بار بار فرمایا تھا لوگوں چاہتے ہو اگر اللہ تم سے راضی ہو اور اس کا محبوب
راضی ہو تو کسی غریب کو راضی کر لینا. ادھر غریب راضی ہوگا ادھر مصطفیٰ جان رحمت راضی ہو جائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد. سبحان اللہ. ہاں لیکن ہم نے کیا کیا صاحب؟ ہم نے سوچا بس پڑھ لی نمازیں ہو گیا کام. نا کس نے بتایا آپ کو صرف یہی کافی ہے؟ اگر یہی کافی ہوتا نا تو اٹھائیں میرے مصطفیٰ کی سیرت، پڑھیے گا سیرت مصطفیٰ کو، مطالعہ کریں تو آپ کو ملے گا میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر ہمیشہ اللہ کا ذکر رہتا تھا، ہمیشہ اللہ کا ذکر. مصطفیٰ بھی کہتے تھے نا میں تو خدا کا ذکر کرتا ہوں کیوں دوں، لیکن آئیڈیل مصطفیٰ ہمارے لیے پیغام دیا جا رہا ہے پوری امت کے لیے. کہا تھا صرف یہ نہ سمجھنا کوئی ایک نیکی کر لی، اگر ایک غریب بھی بھوک سے بلک کر کے مر گیا کچھ قبول نہیں ہونے والا، سارا کچھ منہ پہ مار دیا جائے گا. اور لوگوں پڑھو تو ذرا غور سے، کبھی آنکھیں بھی کھولیے گا ماتھے کے نیچے والی اور دل کی آنکھیں بھی کھول کر کے مصطفیٰ کو پڑھے. مصطفیٰ نے آ کر کے کیا درس دیا. بات بات میں میرے مصطفیٰ کی حکمت ہوتی تھی، بات بات میں. اور مشن مصطفیٰ کا ٹارگیٹ میں بارہا عرض کرتا ہوں، قوم لائن پر آئے، قوم سدھار پر آئے. اچھا سادہ سا سوال میرا ہے، آپ ذرا مجھے بتائیے گا، میں نے ابھی بھی عرض کیا یہ جو نا قوم کے حالات ہمارے بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں نا، کسی کے پاس بہت ہے کسی کے پاس کچھ نہیں. اگر یہ آپس میں بیٹھ کر کے ڈسکس کریں نا کہ اللہ نے مجھے مالک نصاب اگر بنایا ہے تو میں نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے اور یہ تو فرض ہے، آپ دیں گے تب بھی فرض ہے، نہیں دیں گے تب بھی فرض ہے. ہاں اس لیے کہ ارکان اسلام 5 ہیں، 5 ہی ہیں نا یا زیادہ ہیں؟ 50 گرام کی زبان ہلا کے بتا دو نا بھائی، 5 ہی ہیں نا ارکان اسلام. ہاں تو اس میں سے توحید و رسالت، نماز، روزہ، زکوٰۃ بھی ہے نا بھائی، زکوٰۃ بھی ہے، یہ ارکان اسلام میں سے ہے. اگر کوئی اس کی فرضیت کا انکار کرے تو وہ کافر ہے پھر. لیکن مانے تو پھر ادا کب کیا جائے گا، کب ادا کیا جائے گا؟ میں بارہا پورے ہندوستان میں کہتا ہوں میرے بھائی، اگر چاہتے ہو نا قوم کے حالات اچھے ہوں تو زکوٰۃ کو نکالنا شروع کرو. زکوٰۃ کو کتنے لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ نے بہت ساری دولت دی، بہت سارا مال دیا، لیکن بس کیا سوچتے ہیں اگر دیں گے تو کم ہو جائے گا. کس نے کہا تو اس سے کم ہوگا؟ قرآن کہتا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ. اللہ ارشاد فرماتا ہے راہ خدا میں دینے والے کی مثال اس طرح ہے جیسے ایک کسان ایک دانہ لیتا ہے اور لینے کے بعد اس کو زمین میں ڈالتا ہے، زمین سے ایک پودا اگتا ہے، اس پودے پر 7 بالیاں آتی ہیں، ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں. مطلب کیا ڈالا ایک دانہ تھا، زمین سے 700 نکلتے ہیں. وہ کہتا راہ خدا میں دینے والے کی مثال تو ایسی ہے، ایک دے گا اللہ 700 عطا کرے گا. پھر کون سا ذہن ہم لے کر کے بیٹھے کہ کم ہو جائے گا بھائی؟ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. پوری دنیا کا جائزہ لیں، فقط رب کی ذات ہے ایسی جو پہلے دیتا ہے پھر مانگتا ہے. دیا اللہ کا یہ سارا ہی کچھ، سب کچھ اللہ نے دیا. زندگی اللہ نے عطا کی، کمانے کے لیے ہاتھ پیر زبان سارے کچھ اللہ نے عطا کیا. اگر اسی کے نام پر دینے میں بخیلانہ انداز اختیار کرتے پھر کیا ہوگا قوم کا بھائی؟ پھر کس لیے ہو؟ کبھی سوچو بیٹھ کر کے، حضور کی امت کا احساس کرو دل میں. جب تک ہم سخی تھے، ہمارے اسلاف کی تاریخ کو اٹھا کر کے پڑھو، کتنے کتنے بڑے سخی تھے. آپ بارہا سنتے ہو نا حضور کے غلاموں کا ذکر، آپ سنیے گا تاریخ میں ایک بہت بڑا نام حضرت عثمان غنی کا آتا ہے، بہت بڑا نام. سخاوت پہ بات کرنی ہے، سنیے گا اتنے بڑے سخی تھے آپ. اللہ نے حضرت عثمان غنی کو بہت ساری دولت عطا فرمائی تھی، بہت سارے. اور میں کہتا ہوں دولت کا امیر ہونا الگ ہوتا ہے، دل کا امیر ہونا یہ الگ ہوتا ہے. دولت کے امیر تو بہت سارے انسان پائے جاتے ہیں، لیکن دل کی امیری اللہ کسی کسی کو عطا کرتا ہے، کسی کسی کو. اس لیے کہ معاشرے کو دیکھیں، جس کے پاس بھی دولت آتی ہے نا، سب سے پہلی نیت میں یہی کھوٹ پیدا ہوتی ہے، دوں گا تو کم ہوگا،
دے دوں گا تو کم ہو جائے گا، لیکن حضرت عثمان غنی کو پڑھیے گا، اتنی دولت دولت کے ذریعے سے دنیا میں ہی حضرت عثمان نے 2 مرتبہ جنت کما لی، 2 مرتبہ۔ میرے حضور کی بارگاہ میں ایک شخص آئے صحابی رسول، آنے کے بعد عرض کی یا رسول اللہ میری بیٹی کی شادی ہے اور کچھ مدد کے لیے حضور آپ کے دروازے پہ آیا ہوں۔ میرے حضور نے ان کی بات کو سنا صحابی کی، کہا میرے یار عثمان کے دروازے پہ چلے جاؤ اور تمہیں دے گا۔ انہوں نے حضور کی بات پہ عمل کیا، حضرت عثمان غنی کے دروازے ہی پر پہنچے تھے، اندر نہیں گئے تھے، ابھی باہر ہی آپ کھڑے تھے کہ آپ کو آواز آ رہی تھی، حضرت عثمان اپنے غلام سے کہہ رہے تھے کہ تو نے آج سبزی میں نمک زیادہ ڈال دیا، اگر یہی نمک کم ڈالتا تو کل کے لیے ہو جاتا، بچا کر کے رکھتا تو کل کے لیے ہو جاتا، تو نے زیادہ ڈال دیا، کم ہو گیا نمک۔ یہ صحابی کھڑے ہو کر کے سن رہے ہیں حضرت عثمان کی بات کو، دل میں خیال آتا ہے حضور نے حضرت عثمان کے دروازے پر بھیجا ہے، ان کا حال تو یہ ہے، ان کے غلام نے زیادہ نمک ڈال دیا تو کہتے ہیں کہ کم ڈالتا تو کل کے لیے ہو جاتا۔ پلٹے حضور کی بارگاہ میں آئے، میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سارا قصہ سنایا۔ حضور نے ارشاد فرمایا پھر جاؤ عثمان کے دروازے پہ۔ یہ پھر آئے حضرت عثمان غنی کے دروازے پہ، اب باہر ہی کڑے، اندر نہیں گئے، نہ تو دروازے پہ دستک دیا ابھی۔ اب دوسرے دن آواز آ رہی ہے، دوسری مرتبہ جب گئے نا تو کیا آواز آ رہی ہے؟ اپنے غلام سے حضرت عثمان غنی فرما رہے ہیں تو نے آج چراغ جلایا نا تو اس کی لو کو بڑھا دیا، تیل زیادہ خرچ ہو گیا، اگر تھوڑی ہلکی لو رکھتا نا تو تیل بچ جاتا، کل کے لیے کام آتا، کل کے لیے کام۔ گھریلی زندگی کا حال یہ کہ کوئی بھی خلاف شرع کام نہ ہونے پائے، فضول خرچی نہیں، تیل بھی نہیں زیادہ ڈلنا چاہیے، نمک بھی زیادہ نہیں ڈلنا چاہیے۔ انہوں نے دوسری بار بھی بات کو سنا نا، حضور کی بارگاہ میں آئے، عرض کی یا رسول اللہ یہ معاملہ ہے، پورا قصہ بیان کیا۔ میرے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں جاؤ پھر سے میرے عثمان کے دروازے پہ۔ یہ صحابی رسول آئے ہیں، حضرت عثمان غنی کے دروازے پر پھر سے آئے ہیں، دروازے پر دستک نہیں دیا ہے کہ اتنے میں حضرت عثمان غنی باہر آئے ہیں۔ آنے کے بعد ارشاد فرمانے لگے میرے آپ کی پرچھائی سے پہچانا ہے، آپ 2 مرتبہ میرے دروازے پر اور آئے تھے لیکن آپ نے دستک نہ دیا، ایسے ہی آپ پلٹ کر کے چلے گئے، آخر معاملہ کیا ہے؟ حضرت عثمان غنی نے اتنا فرمایا ہے، یہ صحابی عرض کرنے لگے میں اس لیے آپ کے دروازے پر آیا تھا، کوئی بات کہنے کے لیے آیا تھا، کسی خاص مقصد کے لیے آیا تھا، لیکن جب میں نے آپ کی بات کو سنا کہ آپ اپنے غلام سے کہہ رہے تھے نمک کم ڈالنا ہے، کل کے لیے کام آ جائے گا، تیل کم خرچ کرنا ہے، کل کے لیے کام آ جائے گا، تو پھر میں پلٹ کر کے چلا گیا تھا۔ حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں آخر معاملہ کیا ہے وہ میرے کو بتاؤ۔ اب یہ صحابی کہنے لگے بات یہ ہے مجھے مصطفیٰ جان رحمت نے بھیجا تھا اور اس لیے میرے حضور نے بھیجا تھا، میری بیٹی کی شادی ہے اور کچھ مدد طلب کرنے کے لیے آیا نا حضور کی بارگاہ میں، تو میرے حضور نے فرمایا تھا میرے عثمان کے دروازے پر چلے جاؤ، وہ تمہیں کچھ عطا کر دے گا۔ وہ لوگوں سائل ہمارے دروازوں پر بھی آتے ہیں لیکن ہم کیا کہہ کر ڈالتے ہیں بیٹے جا دروازے پر، کہتے پاپا گھر پہ نہیں ہے، ابھی کہیں گئے ہوئے ہیں، یہ ہمارا حال ہے۔ لیکن وہ مصطفیٰ کے دیوانے تھے، اللہ اکبر۔ یہ حضرت عثمان غنی نے سنا ہے کچھ طلب کرنے کے لیے آئے ہیں، میرے مصطفیٰ کا حکم ہے۔ حضرت عثمان غنی کے خزانوں کی چابیاں جہاں رکھی رہتی تھی، درہم و دینار جہاں رکھے رہتے تھے، ان صحابی کا ہاتھ پکڑا ہے اور پکڑنے کے بعد وہاں لے کر کے چلے گئے جہاں پر خزانہ رکھا تھا، اور وہاں پہ لے جانے کے بعد نا ان صحابی سے کہنے لگے آپ میری ان باتوں پہ نہ جائیے گا جو میں نے اپنے غلام سے کہا تھا نمک کم ڈالنا ہے یا تیل کم ڈالنا ہے یا یہ چابیاں رکھی ہیں، یہ خزانے رکھے ہیں، جتنا چاہیے اتنا لے کر کے چلے جاؤ۔ یار یہ حضرت عثمان غنی کی سیرت بتاتی ہے، یہ ہمارے اسلاف کی سیرت بتاتی ہے، یہ ہمارے بزرگ ہستیوں کی سیرت بتاتی ہے۔ ان کے دروازے پر کوئی آتا تھا، اگر معلوم ہو جاتا اشارہ مصطفیٰ کا ہے، اگر معلوم ہو جاتا کوئی غریب دروازے پر آیا ہے تو ان کے دروازے بند نہیں ہوا کرتے تھے بلکہ وہ تو اتنا دیتے تھے، ہاتھ پکڑ کے عثمان غنی کہتے ہیں جتنا چاہیے اتنا لے کر کے چلے جاؤ، جتنا چاہیے اتنا لے کر کے چلے جاؤ۔ حضرت عثمان غنی بھی کہہ سکتے تھے کیا ضرورت ہے میرا مال کم ہوگا، لیکن نہ حضور کی امت کو درس دیا تھا وہ لوگوں جب بھی تمہارے دروازے پر کوئی سائل آئے نا مدد کی بھیک مانگنے تو کبھی منع نہ کرنا، اللہ کی راہ میں دے دینا، او خدا کی قسم تمہیں ایک دو گے اللہ اتنا عطا کرے گا کہ قیامت تک ختم ہی نہیں ہوگا۔ نعرہ تکبیر،
نعرہ رسالت علماء اہل سنت سرکار کی آمد۔ یہ اسلاف کی سیرت ہمیں بتاتی ہے، ہاں یہ سخاوت کا حال تھا ان کی کہ وہ تو کسی کو نہیں جھڑکتے، وہ تو منع ہی نہیں کرتے، جا لے جا جتنا لے جانا چاہیے تھا۔ لیکن میں کہوں گا آج ذرا قریب میں دیکھیے گا، قریب میں ہم نا وہاں پہ خرچ کرتے ہیں۔ میں سب کی بات نہیں کر رہا، اللہ ماشاءاللہ جو لوگ اچھے ہیں اللہ انہیں اور جذبات آ کرے، ہم وہاں پہ خرچ کرتے ہیں جہاں پہ دیکھتے ہیں ہمارا نام ہوگا، وہاں پہ ہم خرچ کرتے جہاں دیکھتے کہ ہمارا نام ہوگا، اعلان ہو رہا کہ براہ راست کہ فلاں صاحب نے 50,000 روپے دیے مسجد کے لیے یا مدرسے کے لیے، ہم سوچتے کہ نام ہونا چاہیے، مطلب اللہ کی راہ میں بھی دے رکھے ہیں تب بھی دنیا کی ہے ذہن میں، تب بھی دنیا۔ پڑھیے گا میرے مصطفیٰ کی سیرت کو، تین دن تک میرے مصطفیٰ کے یہاں پر چولہا نہیں جلتا، تین دن تک۔ لیکن سائل دروازے پر آتا، ایک مرتبہ میرے حضور کی بارگاہ میں نا 90,000 دینار ایک شخص نے تحفتاً دیے، بطور تحفہ حضور کی بارگاہ میں نا 90,000 دینار دیے۔ کتنے بولیں آپ؟ اور آپ کو بتاؤں یہ دینار جو ہوتا تھا نا اس وقت میں سونے کا سکہ ہوتا، 90,000 دینار رکھ لیتے مصطفیٰ، لیکن میرے مصطفیٰ نے ان 90,000 دیناروں کو مسجد میں بچھایا اور اعلان کیا جسے جتنی ضرورت ہے لے کر کے چلا جائے۔ کیا سخاوت تھی بھائی، کیا سخاوت میرے مصطفیٰ کی۔ واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے، ایسا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے، کہتے ہیں جاؤ جسے جتنی ضرورت ہے لے کر کے چلے جاؤ۔ اب صحابہ بیان کرتے ہیں جب میرے حضور نے اتنا فرمایا نا لے کر کے چلے جاؤ، جسے جتنی ضرورت تھی لے کر کے جاتے رہے۔ جب وہ سارے دینار ختم ہو گئے نا، اب ایک صحابی آنے کے بعد عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یہ تو سارے ختم ہو چکے ہیں، اب میں کس کو لے کر کے چلے جاؤں؟ تو یاد رکھیے گا مصطفیٰ نے کیا فرمایا تھا، اور قربان جائے میرے مصطفیٰ پر، اللہ اکبر۔ نبی کے آخر الزمان ارشاد فرماتے ہیں تو کیا ہوا، ابھی تو وہ سونے کے ہی سکے ختم ہوئے ہیں، تجھے جس چیز کی ضرورت ہے وہ مدینے کے بازار سے خرید لے اور ادھار لے لینا، اس کی بھرپائی محمد کر دے گا۔ یہ تھی مصطفیٰ کی سخاوت۔ کہتا جاؤ لے لو، دینار ہی تو ختم ہوئے نا، ابھی میں تو ہوں، ابھی جو کچھ خریدو گے جاؤ خریدو، اس کو ادھار کے طور پہ لینا، وہ سارا کچھ میں ادا کر دوں گا قیمت۔ یہ مصطفیٰ کی سخاوت، یہ دیکھیے گا نا اور کتنی سخاوت کا دریا بہایا میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ذرا اٹھا کر کے پڑھیے گا، میرے آقا علیہ السلام ہے، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے پاس نا کبھی کبھی وہ دور بھی آیا میرے مصطفیٰ پر کہ میرے مصطفیٰ کے پاس ایک ہی جوڑ کپڑا رہتا جس سے سطر پوشی ہو سکے، باقی جو بھی آیا نا حضور کچھ عطا کریں تو کبھی بھی لا تو کہا ہی نہیں، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے۔ ذرا غور کیجئے گا، نہ لا ہے، لا یہ عربی کا لفظ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے نہیں، اور کہا نہ حاجت اگر کی ہے، مطلب یہ حضور کی بارگاہ میں جو آتا نا اتنا نوازا جاتا، لفظ اگر آتا ہی نہیں تھا بیچ میں کہ اگر اتنا مل جاتا، اگر اتنا، یہ اگر ہی ہٹ جاتا تھا اتنا مصطفیٰ دیتے۔ سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے۔ یہ حضور کی سیرت بتاتی ہے کہ میرے مصطفیٰ کے پاس نا ایک وقت وہ آیا، صرف ایک جوڑ کپڑا ہے، ایک جوڑ میرے آقا علیہ السلام کے پاس ہے نا، تو مدینہ میں خاتون مصطفیٰ سے بڑی محبت کرنے والی رہتی تھی۔ جب اس نے دیکھا نا مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے پاس ایک ہی جوڑ لباس ہے، تو اس نے نا گھر پہ جانے کے بعد بہت محنت سے ایک چادر تیار کی، پوری محبت، لگن اور محنت کے ساتھ ایک چادر تیار کی، اور تیار کرنے کے بعد میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کی۔ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ بہت محبت سے تیار کی ہے، صرف آپ کے لیے بنائی ہوں آقا، رات دن ایک کر کے جلد سے جلد مصطفیٰ کی بارگاہ میں پہنچ جائے، یہی دل کی آرزو تھی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول کیا، اور قبول کرنے کے بعد نا میرے مصطفیٰ نے اس کو زیبتن کیا، اپنے بدن پہ ڈالا، بدن پہ ڈالنا تھا مصطفیٰ کا۔ ایک صحابی آگے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آنے کے بعد عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یہ چادر مجھے بہت اچھی لگتی ہے، اگر مجھے مل جاتی تو بہت اچھا ہوتا۔ اگر مجھے، دیکھیے گا صرف ایک جوڑ لباس ہے مصطفیٰ کریم کے پاس، کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے بڑی پسند ہے
یہ چادر اگر مجھے مل جاتی. یہ صحابی تو کہہ کر کے اپنے گھر پہ چلے گئے. میرے مصطفیٰ کو وہ جملہ یاد تھا, اگر مجھے مل جاتی, مجھے بہت پسند ہے یہ چادر. میرے آقا علیہ السلام اپنے گھر پہ آئے گئے. آنے کے بعد میرے مصطفیٰ نے اس چادر کو بدن سے ہٹایا گئے, اپنا بھی پرانا لباس اپنے بدن پہ ڈالا گئے, اور وہ نئی چادر جو خاتون دے کر کے گئی تھی, حضور ایک مرتبہ آپ کے جسد مبارک سے ٹچ ہو جائے تو میری قسمت کی معراج ہو جائے گی. وہ نئی چادر کو میرے مصطفیٰ نے ایک صحابی کو دیا گئے, اور دینے کے بعد فرمانے لگے, جاؤ میرے سامنے جس نے کہا تھا مجھے یہ چادر بہت پسند ہے, اس کے گھر پہ جا کر کے اسے پہنچا دو, اور کہہ دینا کہ یہ میرے مصطفیٰ نے دیا گئے. ان صحابی نے لی ہے, اس کے گھر پہ پہنچے گئے. ان صحابی نے جب دیکھا گئے میرے مصطفیٰ نے چادر مجھے دے دی ہے, بڑا خوش ہو رہے ہیں کہ مصطفیٰ کے ہاتھ سے تحفہ مل گیا ہے. اور صحابہ کو جب یہ بات معلوم ہوئی کہ مصطفیٰ کے پاس ایک ہی چادر تھی, ایک خاتون نے دی تھی, اللہ اکبر, انہوں نے دستے اپنا جو ہے نا طلب کر لیا ہے اس چادر کو. جب اور صحابہ کو پتہ چلا نا تو وہ کہنے لگے, یار تیری ہمت کیسے ہو گئی, کیا تجھے معلوم نہیں تھا مصطفیٰ کے پاس ایک ہی جوڑ لباس ہے, یہی چادر دوسری خاتون دے کر کے گئی تھی, تو نے وہ بھی مصطفیٰ سے طلب کر لیا ہے, تو نے وہ بھی مصطفیٰ سے مانگ لیا ہے, کیا تجھے معلوم نہیں ہے مصطفیٰ کسی سے نہ نہیں کہتے ہیں, مصطفیٰ کے پاس ہوتا ہے تب بھی دیتے ہیں, ظاہری طور پر نہیں ہوتا ہے تب بھی دیتے ہیں, پھر تو نے کیوں مانگ لیا؟ تو قربان جاؤں صحابی کی زبان پر, قربان جاؤں ان کے جملوں پر. معلوم ہے صحابی نے کیا کہا تھا, وہ یہ کہتے ہیں, وہ صحابہ اکرام کی جماعت میں کہتے ہیں, میں نے مصطفیٰ سے چادر صرف اس لیے مانگا ہے, میں یہ چاہتا ہوں مصطفیٰ کے جسم سے جو چادر ٹچ ہو گئی ہے, جب میں مروں نا تو یہ چادر میرے لیے کفن کی جگہ پہ استعمال کر لی جائے, صرف اس لیے مانگا ہے. یہ صحابی کی زبان, کہتے کسی اور وجہ سے نہیں, اس لیے کہ صحابہ کو معلوم تھا جو کپڑا میرے مصطفیٰ سے ٹچ ہو جائے نا تو پھر اس کی شان بلند ہو جاتی ہے, اس کی شان. اور جو کپڑا میرے مصطفیٰ کے جسم سے ٹچ ہو جائے پھر اسے جہنم کی آگ نہیں جلا سکتی. اس لیے کہ بڑا مشہور وہ قصہ ہے نا, حضرت سیدہ فاطمہ آٹا گوندھ رہی ہے, میرے حضور نے فرمایا کیا کر رہی بیٹی؟ کہا روٹی پکانے کے لیے آٹا گوندھتی ہوں. میرے حضور علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے میں بھی کراتا ہوں, بیٹھے بیٹی کے پاس. حضرت فاطمہ زہرا جب جب چولہے میں ڈالتی نا تندور میں روٹی پک جاتی ہے, لیکن ایک روٹی پر میرے مصطفیٰ کا ہاتھ لگا. سیدہ فاطمہ نے اس کو تندور میں ڈالا, جیسا ڈالا تھا ویسے ہی نکل گئی. کعبہ میں ڈالتی ہوں تو وہ پک جاتی ہے, تیار ہو جاتی, لیکن یہ ڈالی کیا وجہ ہے؟ میرے حضور فرماتے بیٹی فاطمہ اس روٹی کو میرا ہاتھ لگ گیا ہے, اور میرا بدن جس سے ٹچ ہو جاتا ہے یہ تو دنیا کی آگ ہے, اسے تو پھر جہنم کی آگ بھی نہیں جلاتی. وہ صحابی سمجھتے تھے, اس لیے کہا یا رسول اللہ مجھے دے دے, بہت پسند ہے. وہ لوگوں یہ مصطفیٰ کی سخاوت کا انداز تھا, یہ سخاوت کے دریا میرے مصطفیٰ نے بہائے. نہیں ہے اپنے پاس کوئی بات نہیں, لیکن کوئی بھی خالی نہیں لوٹنا چاہیے. یہ مصطفیٰ کی سخاوت کا انداز, اور ایسا عطا کیا, ایسا عطا کیا مصطفیٰ نے, خدا کی قسم جس نے ایک مرتبہ حضور کے در سے مانگا نا کبھی کسی کے در پہ جانے کی ضرورت نہیں پڑی, کبھی نہیں. تاریخ میں ایک سخی کا نام بہت مشہور ہے, آپ نے سنا ہوگا حاتم طائی کا نام. میرے مصطفیٰ کے دنیا میں آنے سے پہلے یہ تھے, بہت مشہور. ان کی سخاوت کے قصے اتنے مشہور ہیں کہ ان کے 10 دروازے تھے. کتنے تھے بولیں آپ؟ 10 دروازے. ایک ہی مانگنے والا سائل ایک دروازے سے آتا, اس پر بھی عطا کیا جاتا, دیا جاتا. اس کے بعد وہی سائل دوسرے دروازے پر جاتا, وہاں سے بھی اس کو ملتا تھا. وہی سائل تیسرے دروازے پر جاتا نا, وہاں سے بھی. اسی طرح سے ایک ہی بندہ اگر 10 دروازوں پر یکے بعد دیگرے جاتا تو سب پر سے دیا جاتا, ہر جگہ سے. منع نہیں کیا جاتا کہ تو پہلے دروازے پر آ گیا, اب یہاں کیا لینے آیا, نہیں منع کیا جاتا. یہ اس کو سخی کہا جاتا ہے نا, کہ حاتم طائی بہت سخی تھا. حضرت امام حسین کا جب بچپنے کا دور تھا نا, حاتم طائی کے خاندان سے تعلق رکھنے والا ایک شہزادہ آیا. آنے کے بعد کہنے لگا حسین معلوم ہے میں کون ہوں؟ کہا کون ہے تو؟ کہا جو دنیا میں سب سے بڑا سخی ہے نا حاتم طائی, میں اس کا پوتا ہوں. کہا تیرے نانے کی کیا کوالٹی ہے؟ یہ کہتا ہے اس کے 10 دروازے تھے, ایک پر سے سائل آتا وہاں بھی دیا جاتا تھا, دوسرے پر سے آتا وہی بندہ وہاں بھی دیا جاتا تھا, تیسرے دروازے پر وہی بندہ آتا وہاں سے بھی اس کو
ملتا تھا، اسی طرح سے 10 دروازوں پر ایک ہی بندہ بار بار جاتا تھا، اس کو بار بار دیا جاتا تھا، کبھی اس کو منع نہیں کیا جاتا تھا۔ تو قربان جاؤ حسین پاک کے جملوں پر۔ حضرت حسین پاک کا بچپنے کا دور ہے، آپ فرمانے لگے تو اس نانا کا نواسا ہے جس کے 10 دروازے تھے اور 10 دروازوں پر جانے کی سائل کو ضرورت پڑتی تھی، لیکن اب میں بھی اپنا تعارف کرانے لگا ہوں، میں اس نانے کا نواسا ہوں۔ او خدا کی قسم، تیرے نانا کے 10 دروازے تھے لیکن تیرا نانا ایک دروازے سے اتنا کم دیتا تھا جو سائل کو 10 دروازوں پر جانے کی ضرورت پڑتی، لیکن میں اس نانا کا نواسا ہوں۔ او خدا کی قسم، جس کا بڑا دربار نہیں تھا، ایک پرانا سا گھر ہے اور اس دروازے پر اگر ایک مرتبہ سائل جاتا ہے تو دوبارہ دروازے پر جانے کی ضرورت نہیں پڑتی، اتنا دیتے ہیں۔ 10 کی بات تو الگ ہے، دوسرے پر جانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ میرے امام نے اسی کی ترجمانی کی نا تو یوں کہنے لگے میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے گئے، دربے بہا دیے گئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، سبحان اللہ۔ یہ مصطفیٰ کی سخاوت۔ وہ دروازے تھے نا، اتنا کم پہلے سے دیا جاتا، حسین پاک کہتے کہ دوسرے پہ جانے کی ضرورت پڑتی، لیکن میرے نانا کا ایک ہی در ہے، اس پر اتنا دیا جاتا ہے، اتنا دیا جاتا ہے کہ دوبارہ جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ یہ مصطفیٰ کا در ہے، واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے۔ ایسا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے۔ وہ آج بھی غلاموں کا نوازتے ہیں، لیکن غلام اس طرح کے بنیے گا، پھر مانگیے گا حضور سے۔ دیکھیں حضور کیسے غلاموں کی مدد نہیں فرماتے، کیسے نہیں۔ اور یہ تو دنیا کا معاملہ ہے، یہ تو دنیا کا معاملہ۔ میرے مصطفیٰ تو اتنے سخی تھے، نہ جانے کتنے صحابہ سے مصطفیٰ نے جنت کے سودے کیے، جنت کے سودے۔ یہ تو دنیا کا معاملہ ہے، مصطفیٰ نے تو دنیا ہی میں بیٹھے بیٹھے سخاوت کے ایسے دریا بہائے کہ جنت میں مکان عطا کیا۔ حضرت ربیعہ، بہت مشہور قصہ، بہت مشہور، بخاری شریف کی حدیث پاک۔ حضرت ربیعہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی خدمت کی نا انہوں نے بہت سال۔ پانی لے کر کے آتے، حضور کو وضو کراتے، اور وضو کراتے اور دیگر کوئی بھی کام ہوتا نا، حضرت ربیعہ کو طلب کرتے میرے مصطفیٰ۔ حضرت ربیعہ کہتے 10 سال ہو گئی مجھے مصطفیٰ کی خدمت کرتے ہوئے۔ ایک مرتبہ میں حضور کی بارگاہ میں وضو کرانے کے لیے پانی لے کر کے آیا نا، تو میرے مصطفیٰ نے وضو کیا، اور وضو کرنے کے بعد میرے مصطفیٰ مسکرائے۔ وہ ہماری طرح مسکرانا نہیں، یوں مسکرائے کہ جان سی کلیوں میں پڑ گئی، یوں لب کشا ہوئے کہ گلستہ بنا دیا۔ وہ جب مسکراتے نا، مصطفیٰ کا مسکرانا سگنل دیتا ہے کچھ اچھا ہونے والا۔ مصطفیٰ مسکرائے۔ حضرت ربیعہ کہتے ہیں حضور نے وضو کیا پھر مسکرائے، اور میرے مصطفیٰ فرمانے لگے ربیعہ مانگ جو مانگنا چاہتا ہے۔ وہ بھی آنکھیں کھول کے دیکھے نا اس حدیث پر، جو کہتے کچھ نہیں دیا اللہ نے انہیں، کیوں یہ سنی پاگل ہو گئے مانگتے ہیں۔ وہ دیکھے نا، اگر کچھ نہیں دیا ہوتا تو مصطفیٰ کیوں کہتے جو مانگنا چاہتا ہے، کیوں کہتے میرے مصطفیٰ؟ لیکن نہ جانے کیا ہوا ان عقل کے اندھوں کو، یہ کہتے کہ کچھ نہیں دیا، وہ تو ہماری طرح ہی ہے معاذ اللہ، وہ ہماری طرح۔ اور ہم ایک ہی بات کہتے وہ تیری طرح ہے نا، تو ان کی اپنی ذات، ان کی شان یہ، وہ اگر کھارے پانی میں تھوکتے تھے نا تو پانی میٹھا ہو جاتا، وہ میٹھا ہو جاتا۔ تو ذرا تھوک، تیری بیوی تک پانی نہیں پیے، وہ تھوکے نا تو کھارا پانی میٹھا ہو جائے۔ ان کو جب پسینہ آتا تھا تو ایک دلہن اگر پسینہ پی جائے تو 7 پشتوں تک خوشبو، لیکن تو اگر 7 دن نہ نہائے تو بیوی لیٹنے تیار نہیں پاس، اور تو ہوگا مصطفیٰ کی طرح۔ خیر بات لمبی نہ ہو، حضرت ربیعہ کہتے حضور نے کہا مانگ جو مانگنا چاہتا ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا نا مانگ جو مانگنا چاہتا ہے۔ اچھا اگر کوئی ہم سے کہے نا مانگ جو مانگنا چاہتا ہے، اور ہمیں معلوم ہے یہ بندہ سب کچھ دے سکتا ہے، تو بڑی ٹینشن کی گھڑی ہوتی ہے کہ کیا مانگا جائے، کیا مانگا جائے۔ حضرت ربیعہ کہتے مصطفیٰ نے کہا نا مانگ جو مانگنا چاہتا ہے۔ میں ٹینشن میں کیا مانگوں حضور سے، کیا مانگوں؟ مصطفیٰ بار بار فرماتے ربیعہ مانگنا جو مانگنا چاہتا ہے، بڑی خدمت کی تو نے میری۔ حضرت ربیعہ کہتے ہیں جب مصطفیٰ کریم علیہ السلام نا بار بار کہتے جا رہے ہیں، تو میں نے کہا یا رسول اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جنت میں بھی اسی طرح سے آپ کی خدمت کروں جیسے دنیا میں خدمت کیا ہو، جنت میں بھی اسی طرح سے خدمت۔ مطلب باتیں دونوں ہو گئیں،
یا رسول اللہ جیسے دنیا میں جنت خدمت کی ایسے ہی جنت میں جنت بھی مل گئی، مصطفیٰ کی خدمت بھی مل گئی، رفاقت بھی حضور کی ملی۔ دیکھیں اگر ہم سے کہا جائے مانگو تو کیا مانگتے؟ مزارات اولیاء پر جاتے، اللہ بچہ دے دے، بیٹیاں بہت ہے بیٹا دے دے، یہ یا اللہ کاروبار میں بڑا لوس ہو گیا، کچھ ایسا ہو جائے اچھا ہونے لگے، یہ ہمارا معاملہ۔ لیکن وہ مصطفیٰ کے حقیقی دیوانے وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ دنیا کی دولت نہیں، دنیا کا مال نہیں، اس لیے کہ اس سے بڑی دولت کیا ہو سکتی ہے کہ مجھے آپ کا دنیا میں ساتھ ملا کے آپ کی غلامی کرنے کا موقع ملا کے، وہ مصطفیٰ کچھ اور نہ عطا کر کے ربیہ یہ چاہتا ہے کہ جنت میں بھی آپ کی رفاقت مل جائے، جنت میں آپ کی خدمت جیسے دنیا میں کرتا ہوں ایسے کی دنیا ایسے کی جنت میں آپ کی خدمت کرنے کا موقع ملے۔ حضرت ربیہ جانتے تھے اگر جنت میں مجھے مصطفیٰ کی خدمت کرنے کا موقع مل گیا، سب سے اعلیٰ پیمانے پر میرے مصطفیٰ جنت میں فائز ہوں گے، سب سے بلند جگہ مقام میرے مصطفیٰ کا ہوگا۔ حضرت ربیہ جانتے تھے اگر جنت ملے گی اور مصطفیٰ کی خدمت کرنے کا مجھے اگر اللہ نے توفیق دی، اگر یہ بھی صلہ مجھے ملا تو مجھ سے بڑے پیمانے پر کون ہو سکتا؟ کون ہو سکتا؟ وہ جانتے تھے مصطفیٰ کچھ اور نہیں چاہیے، دولت و شہرت جائے بھاڑ میں، آپ کی رفاقت ملے مجھے، آپ کا پڑوس ملے، آپ کی خدمت کروں۔ مصطفیٰ نے دنیا ہی میں نہیں بلکہ انہوں نے تو جنت کے تک سودے اسی زمین پر بیٹھ کر کے کیے، زمین پر یہیں تک بس نہیں۔ آپ پڑھیے گا مصطفیٰ کی تاریخ کو، مصطفیٰ کی سیرت کو نا، تو آپ کو ملے گا ایسی سخاوت کے دریا میرے مصطفیٰ نے زمین پر آنے کے بعد بھائے نا، ایسی سخاوت کے دریا بھائے جو قرآن نے کہا محبوب کسی کو بھی نہ نہیں کہنا، جھڑکنا نہیں۔ خدا کی قسم پوری کتابیں کھنگال ڈالو نا حدیثوں کی، کہیں آپ کو نہیں ملے گا کہ مصطفیٰ نے کسی کو جھڑکا ہو، کہیں نہیں ملے گا کہ جا بھائی میرے پاس کیوں آتا ہے اور کہیں سے مانگ، نہ کبھی نہیں کہا مصطفیٰ نے۔ ہے تب بھی دیا، نہیں ہے تب بھی دیا، کیا کہہ کے جو لینا ہے لے لے، بھرپائی محمد کر دے گا۔ ایسے سخی ایسے سید الاسخیاء تھے میرے مصطفیٰ۔ ہم ذرا یہ کوالٹی اپنے اندر لوگوں پیدا کرنے کی کوشش کریں، یہ کوالٹی۔ میں نے کہا نا غریبی کا خاتمہ ہمارے معاشرے سے ہو سکتا ہے، لیکن جن پر اللہ نے زکوٰۃ کو فرض کیا ہے نا وہ لوگ زکوٰۃ دینا اگر شروع کر دیں نا، اب سادہ سا لے لیجئے گا 1 کروڑ بندے تو ایسے ہوں گے ہمارے مسلم سماج میں جن پر زکوٰۃ فرض ہے، تو اگر 1 کروڑ زکوٰۃ نکالنا شروع کر دیں صرف مال کا 2.5%، تو وہ جو غریب ہیں بھیک مانگتے پھر رہے ضرورت ہی نہیں پڑے گی، لیکن کرے کون؟ میں نے کہا لوگوں کبھی بھی دینے کی بات آئے نا خدا کی راہ میں تو یہ تو ذہن میں لانا ہی مت کہ کم ہوگا، نہیں لے کر کے آنا، وہ کم ہوگا۔ پہلی بات تو یہ سوچے دیا جس نے اس کے نام پر دیتے تو کیا احسان کرتے ہم، لیکن ایسے میں بھی دیتے نا تو قرآن کہتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، وہ اللہ فرماتا ہے کوئی جو اللہ پہ قرض دے۔ مطلب کیا؟ اللہ پہ قرض دینا ہے، کون بندہ ایسا ہے جو اللہ پہ قرض دے؟ تو خدا کہتا ہے یہ فرما رہا ہے میرا رب کہ کون ہے ایسا بندہ جو اللہ کی راہ میں دے تاکہ اس کا بدلہ اسے عطا کیا جائے۔ ہاں تو کبھی نہیں سوچنا بھائی کہ کم ہو جائے گا، خدا کی قسم کم نہیں ہوتے نیک کاموں میں دینے سے، ہاں خدا و رسول کی راہ میں دینے سے کم نہیں ہوتے۔ اتنا دیتا کہ خدا اتنا دیتا، اور اتنا میرے مصطفیٰ نے دے کر کے بتایا، اتنا دیتا ہے نا کہ 7 پشتے بھی کھاتی تب بھی ختم۔ اور ہم نے دیکھا، میں نے اپنی چھوٹی سی عمر میں دیکھا نا جو لوگ بخیل بنے رہے دنیا میں، بخیل کنجوس بن کر جن لوگوں نے زندگی کاٹی نا اس دنیا میں، تو ایک وقت ان پر وہ بھی آیا کہ پائی پائی کے لیے محتاج ہوئے۔ وہ جب تک تھا ان کے پاس یہی سوچتے رہے کہ دیں گے تو کم ہوگا، دیں گے تو کم ہوگا، یہی سوچتے رہے۔ ایک وقت وہ آیا کہ سارا ضائع ہو گیا، ختم، کوئی بیماری آئی اس میں لگا، کچھ اور لوز ہوا بزنس میں وہ ختم۔ لیکن صوفیہ فرماتے ہیں اگر بندہ یہ چاہتا ہے کہ پوری عمر تک کبھی مفلسی اس کا پیچھا نہ کرے، کبھی مفلسی، تو وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا رہے، وہ سخی بن کر کے زندگی گزارے، وہ بخیلانہ انداز اختیار نہ کرے، اللہ و رسول کے نام پر دیتا رہے۔ اگر جو بندہ خدا و رسول کے نام پر دیتا ہے تو کبھی اس پر
غریبی نہیں آتی ہے، کبھی مفلسی نہیں آتی ہے۔ آج بھی کہتا ہوں، آپ سوچتے ہیں نا سب کا بھلا ہو، حضور کی سیرت پر بھی عمل ہو نا لوگوں، تو رسول پاک کے اس وصف کو جس کو سخاوت کہا جاتا ہے، اس کو اپنانے کی کوشش کرو۔ حضور آئے دنیا میں تھے، اور یہ جو 12 روزہ پروگرام ہمارے رہتے ہیں نا، اس کا خاص مشن اور مقصد یہ رہتا ہے کہ قوم کو کچھ میسج ملے، قوم کو میسج۔ اگر اس منبر سے بھی میسج نہیں ملتا نا بھائی، تو کہاں سے ملے گا میسج؟ اور حضور کی سیرت صرف سن کر کے پھر بستروں پر لیٹ جانا یہی کافی نہیں ہے۔ حضور کی سیرت سنی جائے نا، اور سننے کے بعد اس پہ عمل کیا جائے، کوشش کی جائے عمل کرنے کی، تب تو وہ کامیاب ہے، تب وہ کامیاب۔ اگر کسی ایک وصف کو لیا مصطفیٰ کے اور لینے کے بعد اسی پہ ہم نے عمل کر لیا نا، کچھ چینجنگ آ گئی تو سمجھو محفل ہماری قبول ہو چکی ہے۔ لیکن کچھ بھی چینجنگ نہ آئے تو پھر کیا فائدہ آپ کا خرچ کرنے کا اتنا سارا کچھ؟ تو سوچئے گا، حضور کی سیرت کے درس چلیں نا تو آیا کریں وقت سے، اور نہ اس میں بیٹھ کر کے سنا کریں کہ کیا کہہ رہا ہے کہنے والا، کیا سمجھانا چاہتا ہے۔ ہر دن کا الگ الگ میسج کوئی بندہ دے نا تو کسی کو ایکسپٹ کیجئے گا، قبول کیجئے گا، سمجھئے گا آپ کہ یہ جو مصطفیٰ کی پوری زندگی ہے اور نمونہ ہے مصطفیٰ کی ذات، مقصد یہ تھا اللہ کا حضور کو بھیجنے کا کہ سارے بھیکے ہوئے کو جو معاشرے میں نا غلط فہمیاں تھی، معاشرے میں جو بھٹک چکے نا ادھر ادھر، کوئی کہیں جا کر کے کچھ کر رہا، یہ سارا کچھ ختم ہونا، قوم لائن پر آئے، ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا ہو یہ آ کر کے، اور وہ پلیٹ فارم پہ بندہ تب تک جمع نہیں ہو سکتا جب تک حضور کی سیرت پہ عمل نہ کر لے، حضور کی سیرت پر۔ یہی مقصد ہے، اس لیے کہ آج جو طرح طرح کے کوئی ادھر چلا گیا، کوئی ادھر چلا گیا، کوئی فلمی گنڈے کی سیرت کو اپنا لیا، اس کی محبت میں مست ہو گیا، اگر پھٹے کپڑے اس نے پہنے، ہمارے زبان نے بھی پہن لیے، بال اس نے ادھر ادھر کے ختم کر کے اوپر کے رکھا ہے، ہمارے زبان نے بھی رکھا لی، مطلب کیا؟ اس کو اپنا آئیڈیل مانا نا۔ یاد کیجئے گا وہ لوگ تو خود ٹینشن میں اپنی زندگی گزارتے ہیں، وہ خود ٹینشن میں، بھلے گی دکھانے کے لیے یہ دکھائیں آپ کو کہ ہم بہت سکون میں ہیں، لیکن کبھی ان کے پاس جا کر کے بیٹھے تو پتا چلے گا ان کی زندگی میں بالکل سکون نہیں، یہ تو گولیاں کھا کر کے سونے والے لوگ ہیں۔ جب تک دوا نہیں کھاتے نیند نہیں آتی، پھر ایسے کی سیرت پہ کیوں عمل کرنے لگے ہو؟ وہ آؤ نا مصطفیٰ کے دربار میں، وہ خدا کی قسم وہ مصطفیٰ کی سیرت تمہیں ہر موڑ پر تمہاری رہنمائی کرے گی۔ لباس کا طریقہ مصطفیٰ نے بتایا، صحابت کا طریقہ مصطفیٰ نے بتایا، سارے جو دنیا کے گنڈوں کی سیرت پہ آپ عمل کرنے کو لگے ہیں، ہو سکتا ہے چند منٹ کے لیے آپ کو سکون مل جائے، لیکن ہمیشہ کے لیے آپ دنیا و آخرت میں اگر سکون چاہتے ہو تو مصطفیٰ کی سیرت پہ عمل کرنا شروع کر دو۔ اگر مصطفیٰ کی سیرت پہ عمل کرو گے، یہاں بھی سکون ملے گا، مرنے کے بعد قبر میں بھی سکون ملے گا، نعرہ تکبیر، مرنے کے بعد نعرہ رسالت، وہاں بھی سرکار کی آمد۔ لیکن اپنائیے گا، اپنائیے گا۔ میں آپ کا کوئی دشمن نہیں جو آپ کو تیز آواز سے بات کرتا ہوں، میں کیا چاہتا ہوں کہ میری قوم کے معزز افراد نہ کچھ حضور کی سیرت پہ عمل کرنے والے بن جائیں۔ میرا کوئی حق نہیں آپ کو ڈانٹنے کا، ہاں صرف مصطفیٰ کے ممبر پہ بیٹھتا ہوں نا حضور کے دین کا وارث ہونے کے ناطے، میں صرف اس لیے آپ سے کہتا ہوں کہ بھائی آئے نا، ہم وہ تھے جو پہاڑوں سے بھی ٹکرا جاتے تھے، ہمارا حال آج کیا ہو گیا؟ پہلے کیا تھا؟ مطلب کیا؟ دامن مصطفیٰ کو چھوڑا ہم نے۔ ہاں وہ شعر ہے نا علامہ اقبال کا، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی نہ تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اگر اسی میں خامی پیدا ہو جائے تو پھر کچھ نہیں ہونے والا۔ اس لیے آج کا درس، آج سیرت مصطفیٰ سے سخاوت والا انداز نہ، اگر دروازے پر کوئی آ جائے نا تو جب بھی جھڑکنے کا من کرے آپ کا تو سوچ لیجئے گا میرے مصطفیٰ نے کتنا نوازا، کتنا نوازا۔ ہاں کبھی بھی منع نہیں کیا، اگر ہے تو کبھی بھی دینے سے منع نہیں کرنا بھائی، اس لیے کہ اگر منع نہیں کرتا نا، بہت سارے صوفیاء کا قول اللہ تعالیٰ اسے مفلسی نہیں دیتا، غریبی نہیں دیتا۔ جب بھی خرچ کرنے کی بات ہے، محفل پاک کا انعقاد کیا کمیٹی والوں نے، اس میں بھی ضرورت پڑا کرے نا تو پوچھا کرے کہ ضرورت تو نہیں نا ہمارے 150 کی یا اس سے کچھ زیادہ کی، جتنی بھی حیثیت ہے نا ان سے بھی پوچھا کرے کہ ضرورت تو نہیں، بتائیے گا، اس لیے کہ سب کچھ مصطفیٰ کے ہی صدقے میں ملا ہے۔ اگر ان کے نام پہ دینا پڑے تو کچھ بڑا نہیں ہے نا، سارا ہی کچھ حضور کے صدقے میں۔ تو کبھی بھی بات آئے نا تو کبھی پیچھے نہیں ہٹنے کا، آگے آ کر کے کہیے گا اگر مصطفیٰ کے نام پہ اللہ نے دیا ہے تو مصطفیٰ کے نام پہ دینے میں ہمیں کبھی کنجوسی نہیں آتی، کبھی موت نہیں آتی، بلکہ اپنا حال تو یہ تھا، اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے
رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور کی صحابت کا کچھ حصہ عطا فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو حضور کی سیرت طیبہ پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران گفتگو جو بھی اغلاط ہوئے ہوں مولا تعالی ان سب کو معاف فرمائے۔ ذرا میرے ساتھ مل کر کے پڑھنے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، کلمہ شریف پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم۔